اللہ الرحمن الرحیم. ہر رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے. کل شام تک میرا خیال یہ تھا، بلکہ آدھی رات تک میں تہران سے رابطے میں رہا، کہ شاید یہ ٹل جائے. آخری ٹیلی فون جو ہے وہ اٹلی کی طرف سے ایرانی قیادت کو آیا تھا، جس کے پاس اس وقت قیادت ہے یورپی یونین کی، اور یہ بھی اندیشہ تھا کہ امریکہ ریٹیلیٹ کرے گا اور برطانیہ بھی، اور وہ کر بھی رہے ہیں. تو بڑی خوفناک تباہی ہوگی، اور ایرانیوں نے جو کچھ تعمیر کیا ہے وہ سب کچھ تباہ نہ ہو جائے. لیکن بہرحال اندازے جو ہیں وہ اندازے ہی ہوتے ہیں. تو انہی صاحب نے، جو ایک بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، مجھے فون کر کے اطلاع دیا آدھی رات کو. اتفاق میں جاگ رہا تھا، اس کے بعد ظاہر جاگتا ہی رہا. امریکہ میں رابطے کیے، ایران میں بھی کیے، اور جہاں کہیں بھی جو بھی چیزیں دیکھ سکتا تھا وہ دیکھی ہیں. کوئی 150 میزائل کہہ رہے ہیں امریکی ذرائع ابلاغ، ڈرون، اور کوئی 100 میزائل فائر کیے ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر تک پہلے پتہ کیا تھا 700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو یہ میزائل اور ڈرون وہاں پہنچے نہیں ہیں. یعنی کچھ اردن تک پہنچے تھے، 700 میل کا فاصلہ ہے، تو وہ امریکیوں نے اور برطانویوں نے تباہ کر دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اردن کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. انہوں نے تو کویت میں انکار کر دیا تھا، اور بحرین کو اور بعض دوسرے ممالک کو ایرانیوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے سہولت اس میں فراہم کی تو وہ اس کا نتیجہ تباہ کن ہو سکتا ہے. حملہ دو طرف سے کیا گیا ہے، ایک لحاظ سے 3 طرف سے. یعنی کچھ اپنا میزائل اور ڈرون داغے گئے ہیں یمن کی طرف سے، اور کچھ ایران کی طرف سے، اور کچھ ایک اطلاع یہ ہے کہ عراق سے بھی. اور ظاہر ہے حسن نصر اللہ بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے، نفسیاتی دباؤ تو پیدا کریں گے. اب جو آئرن ڈوم ہے، یعنی آہنی حصار جو ہے اس کا، وہ اگر تو 10 12 15 میزائلوں نے روک سکتا ہے، مگر سب کو تو نہیں روک سکتا. ادھر اپنا واشنگٹن میں اجلاس ہے، ظاہر ہے وہاں تو دن کا وقت ہے، اور ابھی اندازہ یہ ہے کہ 12 بجے ہیں، اور 2 بجے 12:15 جب یہ آنیر ہوگا تو اس وقت تک شاید وہ کوئی آ جائے. اعلان جو بائیڈن جو ہیں وہ میٹنگ کر رہے ہیں اپنے نیشنل سیکورٹی کونسل سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جائزہ لے کر کے حملے کی نوعیت کیا ہے وہ فیصلہ کریں گے. بہرحال وہ اعلان تو کر ہی چکے ہیں، تو وہ ان کی مدد کریں گے، اور پریکٹیکلی ان کی مدد کر ہی رہے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا غیر معمولی اعتماد کی وجہ کیا ہے ایران کی، اتنا بڑا حملہ کرنا. یا تو یہ اس کے پیچھے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، یعنی یہ محض میری کیا رہی ہے کہ بھائی کو بڑا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا انہیں، کیونکہ اس سے پہلے ایک دفعہ ایسا امریکیوں کے ساتھ وہ کر چکے ہیں. لیکن بہرحال اتنے زیادہ میزائل فائر کرنے اور اتنے زیادہ ڈرون، تو اب اس پہ یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایک بڑی خبر یہ ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے صدر پیوٹن نے کہ ایران زمین پر حملہ کیا گیا، اور تو وہ ایران کی مدد کریں گے. اور ان کا یہ پیغام آگ کی طرح ساری دنیا میں پھیل گیا ہے، اور اتنے بے شمار لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. وہ مختصر سا پیغام ہے، بس اتنا ہی پیغام ہے. ایران کے اعتماد کی وجہ کیا ہے؟ میں نے ایرانیوں سے پوچھا کہ آپ کے اعتماد کی وجہ کیا ہے، یعنی ایک ایرانی ذریعے سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ آپ ایران کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ایران جو ہے وہ اسرائیل سے چھوٹی طاقت نہیں ہے، اور اسرائیل ہے کیا، تہران جتنا تو ملک ہے جتنا ہمارا شہر ہے. ممکن ہے اس سے کچھ بڑا ہو، لیکن وہ یہی کہہ رہے تھے تہران جتنا بڑا شہر ہے. اور ہم اگر اس وقت انہیں یہ اجازت دے دیتے کہ وہ ہم نے ہمارے ایک امبیسی پہ حملہ کیا، پھر دوسرے سفارت خانوں پہ حملہ کرتے، تو اس کا مطلب تو یہ تھا کہ ہم یعنی مزاحمت ہی نہ کرتے اور سرنڈر ہی کر دیتے.
ہم نے امریکی امپیریلزم اور اسرائیل کے خلاف جنگ لڑی ہے، ہم نے اپنے میزائل اور ڈرون بنائے ہیں۔ جو بات نہ میں نے ان سے پوچھی نہ پوچھی جا سکتی تھی وہ یہ ہے کہ میرا یہ بھی خیال ہے کہ ممکن ہے ایران اب ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہو۔ یہ خیال ہے، اندازہ ہے، غلط ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے۔ بہرحال ان کی ڈرون ٹیکنالوجی اور میزائل ٹیکنالوجی تو اتنی اچھی ہے جس کے لیے انہوں نے چین سے مدد لی ہے، شمالی کوریا سے مدد لی ہے، روس سے مدد لی ہے، اتنے اچھے ہیں کہ روس خرید رہا ہے۔ بعض عرب ملکوں نے انکار کر دیا ہے ان کی مدد کرنے سے، اور ترکی نے بھی انکار کر دیا۔ ترکی نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور امریکہ کیا کرتا ہے ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ جب تک یہ آپ دیکھیں گے اس وقت تک ممکن ہے وہ کوئی اعلان ہو چکا ہو اور پتہ چل چکا ہو کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے سامنے کی کہ اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کا تو جو ہے متھ جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ یہ جو خیال تھا کہ وہ اپنا اسرائیل سے کوئی لڑ ہی نہیں سکتا، یہ ٹھیک ہے، ان کے پاس ایٹم بم ہے اور وہ ایٹمی میزائل انہوں نے 100 شہروں کی طرف، مسلم شہروں کی طرف ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، جس میں 2 پاکستانی شہر بھی شامل ہیں۔ لیکن بہرحال ایرانی لیڈرشپ اتنی کم فہم نہیں ہے کہ ان چیزوں کو وہ یعنی اس کا ادراک کیے بغیر ان کو ملحوظ رکھے بغیر جنگ چھیڑ دے۔ اسرائیل کی خواہش تھی، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، کہ امریکہ اس جنگ میں شریک ہو اور ایران کو تباہ کر دیا جائے۔ اور جو بائیڈن نے کہا تھا کہ اگرچہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی وہ اس کی اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں جو قرارداد پیش کی گئی اس کو ویٹو نہیں کیا انہوں نے، پہلے تو کرتے رہے، اور یہ بھی کہا کہ آپ تنہا ہو رہے ہیں اور یہ اپنا حماقت نہ کریں۔ تو لیکن بہرحال اسرائیلی جو ہیں تو اس پہ تو اس وقت پاگل پن سوار ہے۔ وہ نیتن یاہو کی تو ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے اور انہیں سپورٹ بھی حاصل ہے، یعنی جو ان کی لاس ہے کیا اسے کہتے ہیں اے پیک، امریکہ اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی، اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ 1 ملین اس کے ممبر ہیں جس میں زیادہ تر بہت رئیس لوگ ہیں۔ یہ 5 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ ڈالر تک چاہیے ہوتے ہیں ایک کانگریس مین کو۔ 532 کانگریس مین اور سینیٹر ہیں، اس میں کافی کنٹریبیوشن یہ کرتے ہیں، 10,000 ڈالر کے چیک تو یہ بھیجتے ہیں، اور بعض بڑے میئرز کو بھی بھیجتے ہیں۔ اور پیسوں کی الیکشن میں بڑی ضرورت ہوتی ہے، صدارتی الیکشن میں بہت روپیہ ہوتا ہے، لیکن سینیٹر بھی جو ہے وہ 1 لاکھ ڈالر تک 10 لاکھ ڈالر تک تو اس کو چاہیے ہوتے ہیں۔ اسلحہ سازی میں ان کا عمل دخل ہے، میڈیا میں ان کا کنٹرول ہے۔ مجھے تبھی ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ مصدقہ نہیں ہے کہ اب 35 طیارے بنانے والا جو ادارہ ہے، اور فلاں ٹینک بنانے والا جو ادارہ ہے وہ بھی ان کی ملکیت ہے۔ مالیاتی اداروں میں، وال اسٹریٹ میں، ہر جگہ ان کا انفلوئنس ہے۔ نومبر میں الیکشن ہو رہا ہے اور جو بائیڈن کو الیکشن لڑنا ہے تو وہ اپنا یہ جو سب سے طاقتور لابی ہے، جو انڈسٹریل کمپلیکس ہے، اسے ناراض تو نہیں کر سکتے، نہ اپنا زائنسٹ کو ناراض کر سکتے ہیں۔ اینٹنی بلیئر نے اسرائیل میں کھڑے ہو کے کہا تھا میں خود زائنسٹ ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے، جو صورتحال میں جو تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ امریکی رائے عامہ وہ نہیں رہی جو تھی، اور یورپی رائے عامہ بھی وہ نہیں رہی۔ جو نوجوان لوگ ہیں خود یہودیوں میں سے اور امریکی بھی، ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ اپنا جتنا ظلم ہوا ہے اس کی وجہ سے اسرائیل کی مخالف ہو چکی ہے، اور وہ ہاں البتہ جو بوڑھے لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، وہ ضرور حامی ہیں۔ تو ان کا دباؤ تھا جس کی وجہ سے امریکہ نے ویٹو نہیں کیا، اور سیز فائر کی کوششیں البتہ ہوتی رہیں، لیکن یہ ہے کہ چونکہ انہوں وہ مانے نہیں سیز فائر کے لیے، تھوڑی سی فوج تو نکال لی انہوں نے، بڑی کارروائیاں تو نہیں کی۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ منصوبہ تو ناکام ہو گیا اسرائیل کا۔ یعنی منصوبہ کیا تھا؟ 6 اسرائیلی عرب ممالک تسلیم کریں گے
اور پاکستان سے بھی تسلیم کرنے کی کوشش کی گئی. جو بائیڈن کا یہ پلان تھا. میں نے پوچھا ہے امریکہ میں باخبر پاکستانیوں سے کہ کیا اگر امریکہ مدد کرتا ہے ان کی ایران کی تو کیا جو بائیڈن الیکشن جیت جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا اس کو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کالے خلاف ہیں، مسلمان خلاف ہیں، ان کی تعداد ہے. خود امریکی شہری جو ہیں ان سے کوئی امید نہیں رکھتے، یادداشت ان کی خراب ہو چکی ہے. اور جو بائیڈن جو ہے وہ بہت ایک پریکٹیکل آدمی ہے، اس میں ذہنی توانائی زیادہ ہے اور وہ جنگیں نہیں چاہتا. اور یہ بھی ایک صاحب نے مجھے کہا کہ کیا آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ سوائے چند پولیٹیشین ہیں جو یہودیوں سے مدد نہیں لیتے، یعنی یہودی نہیں کہنا چاہیے، سیونیوں سے، ایپیکس سے. مطلب برنی سینڈر ہیں، ڈیموکریٹ ہیں، فلوریڈا سے ان کا تعلق ہے، ہر بار وہ صدارتی امیدوار ہوتے ہیں مگر ان کی نامزدگی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں بھائی یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے، $800 بلین کا بجٹ ہے اور دنیا میں 200 اڈے بنائے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، اور جو دوائی جو ہے کینیڈا میں 50 سینٹ کی ملتی ہے وہ امریکہ میں $6-7 کی ہے. اور تعلیم فری ہونی چاہیے، ہیلتھ کیئر فری ہونی چاہیے. تو وہ جو ظاہر ایسی چند آوازیں ہیں، اور بھی ہیں آپ جانتے ہی ہیں، اب اس میں تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے. اسرائیلی منصوبہ تو نہیں کامیاب ہو سکتا. اور اس اعلان کے بعد جو اپنا پوٹن کے اس اعلان کے بعد وہ مدد کریں گے تو اب دیکھیے وہ کیا مدد کرتے ہیں. اور اگر وہ پوری طرح مدد کرتے ہیں، اچھا حملہ جو ہے وہ سیریا کی طرف سے بھی متوقع ہے، اور گولان ہائٹس میں کوئی حرکت دیکھی گئی ہے اس کے قریب کہ وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں. تو اسرائیل جو ہے وہ اگر اسرائیل تنہا نہیں ہے تو ایران بھی تنہا نہیں ہے. ان کو میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا رشوت دے کر خریدنے کی کوشش کی گئی، آبویسلی ملینز آف ڈالرز یمنیوں کو. لیکن یمنی تو عجیب لوگ ہیں، بس دیہاتی سے ہیں، سادہ لوگ ہیں. اگر آپ کبھی عمرے پہ گئے ہوں اور یمنیوں سے ملے ہوں، رسول اللہ نے ان سے حسن ظن کا اظہار کیا تھا. بہت سے لوگوں کے نزدیک تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیشین گوئی ایسی نہیں ہے اور کوئی بات ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہوئی ہو. تو دیکھیے اب اس کا انتظار کرنا پڑے گا. پاکستان نے بھی میسج تو یہی دیا تھا ایران کو جنگ نہ ہو، ہمارے لیے بھی مسائل بڑھ سکتے ہیں. $91 تو مارکیٹ میں پرائس ہو چکی تھی کل شام تک اپنا پٹرول کی، اور اب ظاہر ہے بڑھ جائے گی، اور پاکستان کی طرف ہجرت بھی ہو سکتی ہے، مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جہاد تو فرض ہو چکا، جہاد تو ملائیشیا اور انڈونیشیا کے کسی گاؤں میں رہنے والے کسان پر بھی فرض ہو چکا. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنا وہاں جا کے اپنا تلوار لے کے تو نہیں وہاں پہنچ سکتا، لیکن وہ ایک بھات جو ہے انڈونیشین سکہ جو ہے وہ تو دے سکتا ہے. اور مظاہرے ہو سکتے ہیں عالم اسلام میں اگر کوئی زندگی کا ثبوت ہے. ہم نواز شریف سے کوئی امید نہیں رکھتے، زرداری صاحب سے کوئی امید نہیں رکھتے. ہاں عمران خان ہوتے تو ممکن ہے وہ بات کرتے، ممکن کیا یقیناً وہ بات کرتے. باقی تو پولیٹیکل پارٹیاں خاموش ہیں. یہ تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا بنتی ہیں، اسرائیل کے خلاف بات نہیں کرنی، غزہ کے حق میں ایک قدم نہیں اٹھایا، ایک دمنی نہیں دی، صرف جماعت اسلامی نے کچھ کیا ہے. لیکن پاکستانی عوام تو ان کے ساتھ ہیں اور ایسی والہانہ محبت کا اظہار کر رہے تھے. خالد قدومی صاحب ایک زمانے میں یہاں سفیر ہوتے تھے، نمائندہ تھے، یہ سفیر تھے. وہ آئے تو میں نے دیکھا کہ ایسی والہانہ محبت سے لوگ پیش ان سے آ رہے تھے اور روپے ان کو پیش کر رہے تھے اور جو بھی ہو سکتا تھا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جو کچھ بن پڑے گا کریں گے. پاکستانی عوام جو ہیں جہاد ان پہ بھی فرض ہے، فرض تو عربوں پہ بھی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد کیا تھا ویل للعرب، جب فطروں کا زمانہ شروع ہوگا تو عربوں کے لیے خرابی ہے. تب کون لڑ رہا ہے؟ ایران، حسن نصر اللہ، یمن، سیریا. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ فلسطینی لیڈر نے ایک نے مجھ سے کہا کہ ہمارے ہم مسلک کہاں ہیں، تو میں ظاہر ہے انہیں اس کا کیا جواب دیتا. اب دیکھیے اس وقت نتیجے کی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ لوگ
جو مادہ پرست ہیں، نام مذہب کا لیتے ہیں لیکن مادہ پرست ہیں۔ ایک مشہور اسکالر نے میرا نام لینے کو جی نہیں چاہتا، اب کراہت ہونے لگی ہے۔ کل ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ جی وہ ان کو خودکشی کرنے کے لیے مجبور کر دیا اسماعیل ہانیہ نے۔ خودکشی کرنے پہ کیا مجبور کر دیا بھائی؟ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کا علاقہ لیتے جا رہے تھے اور آخر میں ان کو صحرائے سینا میں دھکیل دینا چاہتے تھے۔ تو جہاد ایسے ہی موقع پہ فرض ہوتا ہے، جہاد اور کس لیے ہے؟ جہاد اس طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے۔ اب آپ کل ایک دفعہ نواز شریف نے بھی اکتا کے کہا تھا، کوئی امریکی مطالبہ فضول پیش کیا گیا، اس نے کہا کیا نماز پڑھنے بھی چھوڑ دیں؟ کل وہ کہیں گے کلمہ پڑھنا بھی چھوڑ دیں۔ وہ تو خیر ایک اور نواز شریف تھا، اب ایک اور نواز شریف ہے۔ OIC کی میٹنگ ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہوتی تو اللہ غیب سے ان کی مدد کا سامان کرے گا۔ اب یہ کہا نہیں جا سکتا آخری نتیجہ کب نکلے گا اور کیا نکلے گا، لیکن ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ صرف ایک پارٹی ہے جو وہاں غذائی امداد پہنچا رہی ہے، اس وقت تو خیر روک دی جائے گی، لیکن بہرحال انہوں نے پہنچائی ہے، جماعت اسلامی نے، الخدمت نے، اور لوگوں نے بھی کچھ کیا ہے خاموشی کے ساتھ۔ تو ظاہر ہے جماعت اسلامی پہ اس معاملے میں اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور ان کے وہ اسماعیل ہانیہ کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں۔ اب اسماعیل ہانیہ کا رد عمل سامنے آئے گا، ہنیہ ویسے صحیح تلفظ ہے، تو پتہ چلے گا صورتحال کیا ہے۔ اس وقت تو تک تو جو صورتحال ہے وہ یہی ہے، جیسے کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور ظاہر ہے اب میں شام کو بات کروں گا، ہر تھوڑی دیر کے بعد کرنا مناسب نہیں ہے، تو میں آپ کو اطلاع دوں گا کہ کیا صورتحال ہے، جو کچھ مجھے معلوم ہو سکا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔